اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، وقالت اور کہا الیہود یہود نے ید اللہ اللہ کا ہاتھ مغلولہ بندھا ہوا ہے، غلت بند ہیں ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور ان پر لعنت کی گئی ہے بما قالوا اس بات کے جو انہوں نے کہی ہے، بل یداہ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ينفق وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ اور ضرور بڑھائے گا، کثیرا منہم ان میں سے بہت سے، اور بڑھائے گا ان میں سے بہت سے لوگوں میں ما انزل الیک جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا سرکشی، و کفرا اور کفر، والقینا اور ہم نے ڈال دی بینہم ان کے درمیان العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا جب بھی وہ جلائیں گے، نارن آگ، للحرب جنگ کی، اطفأها اللہ اسے بجھا دیں گے، ویسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں فی زمین میں فساد کی، واللہ لا یحب المفسدین اللہ محبت نہیں فرماتے فساد کرنے والوں سے، ولو ان اہل الکتاب اگر اہل کتاب آمنوا ایمان لیں، واتقوا تقوی اختیار کریں، لکفرنا عنہم ہم مٹا دیں گے ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، ولادخلناہم اور ان کو ہم داخل کریں گے جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں، ولو انہم اقاموا التوراۃ اگر وہ قائم کریں تورات، والانجیل اور انجیل، وما انزل الیہم اور جو اتارا گیا ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا تو وہ کھائیں، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ ان میں سے ایک جماعت معتدل ہے، وکثیر منہم اور بہت سے ان میں سے، ساء برا ہے، ما یعملون جو عمل کر رہے ہیں، یا ایھا الرسول اے رسول بلغ پہنچا دیجیے، ما انزل جو اتارا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت تو آپ نے نہیں پہنچایا، رسالت اللہ کا پیغام، واللہ یعصمک اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، من الناس لوگوں سے، ان اللہ لا یحب لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے، یہی ایسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیں گے۔ قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب اہل کتاب، لستم تم نہیں ہو علی شیء کسی صحیح راستے پر قائم، حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ تم تورات قائم کرو، والانجیل اور انجیل، وما انزل الیکم جو اتارا گیا تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولیزیدن اور ضرور بڑھائے گا، کثیرا منہم ان میں سے بہت سو میں، ما انزل الیک جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا سرکشی، و کفرا اور کفر، فلا تأسا آپ افسوس نہ کیجیے، علی القوم الکافرین کافر قوم کے بارے میں، ان الذین آمنوا یقیناً جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی، والنصارى اور نصارہ عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور غمگین ہوں گے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسولا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے تھے، کلما جاءہم رسول جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بما وہ احکام لے کر، لا تہویٰ جو پسند نہیں کیا، انفسہم ان کے دلوں نے، فریقا کذبوا ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا، و فریقا یقتلون ایک فریق کو وہ قتل کرتے رہے، وحسبوا اور انہوں نے گمان کر لیا تھا، اللہ تکون فتنہ کوئی آزمائش اور فتنہ نہیں ہوگا، فعموا وہ اندھے ہو گئے، وصموا اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ توبہ قبول فرمائی ان کی، یا اللہ متوجہ ہوئے ان کی طرف، ثم عموا پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم ان میں سے بہت سے لوگ، واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ انہیں کیے ہوئے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی گستاخی بیان فرمائی ہے کہ جب یہودیوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا اور ان کی آمدن کم ہو گئی، تو پھر انہوں نے گستاخانہ الفاظ کہے،
ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، اللہ کو اچھا قرضہ دینے سے مراد یہ کہ اللہ کے کاموں میں خرچ کرے اور اللہ کے مستحق بندوں پر دولت خرچ کرے، اسے اللہ نے قرض قرار دیا ہے۔ اور قرض اس لیے قرار دیا کہ جو شخص بھی ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کی طرح اس کی رقم بڑھا چڑھا کر اسے واپس کر دیتے ہیں، جیسے شریف آدمی قرض واپس کر دیتا ہے۔ تو یہودیوں نے اس وقت یہ الفاظ کہے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات غریب ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں اور وہ معاذ اللہ بخیل ہو گئے ہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنی نعمتیں کم کی اور معاشی تنگی میں مبتلا کیا، اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر یہ بات کہنے لگے، بجائے اس کے کہ وہ توبہ استغفار کرتے، اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، اس کے بجائے انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو بند ہو گیا، کچھ اللہ ہمیں دیتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہیں، ولعنوا بما قالوا، یہودی معروف تھے کہ وہ بخیل ہیں، اور فرمایا کہ ان باتوں کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جتنے بھی زمین سے خزانے نکل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو ان سے مستفید فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ میں یہ فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ جو کچھ آپ کے پر اللہ کی طرف سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے احکام اور تعلیمات نازل ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہودی حسد و بغض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی نافرمانی، سرکشی، کفر اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے بھی ان کے درمیان عداوت و دشمنی ڈال دی ہے، قیامت کے دن تک ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اور جب بھی یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیں گے، اور اس زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فسادی لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ یہودی مشرکین کو اور دوسرے قریب کے غیر مسلموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے کہ آؤ انہیں خلاف جنگ کرو، لیکن جب بھی ایسی کوشش کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوشش ناکام فرما دیتے تھے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ان کی عادت ہی فساد پھیلانے کی ہے، اللہ فسادی بندے سے محبت نہیں کرتا، جو لوگوں میں لڑائی کرانا چاہتا ہے، تعلقات توڑوانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بندوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مصلحین سے محبت فرماتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں گستاخانہ باتیں نہ کہیں، اور نمبر 2 قرآن کریم اور اللہ کے دین کی تعلیمات سے خوش ہوں، ان سے ناراض نہ ہوں۔ بہت سے مسلمانوں زندگی میں دین کے احکام نہیں ہوتے، لیکن وہ احکام اللہ کے سن بھی نہیں سکتے، جب کوئی دین کی بات بیان کی جاتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگوں میں لڑائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ صلح کرانے والوں سے محبت کرتے ہیں، فساد پھیلانے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ فساد چغلی سے پھیلتا ہے، اور اسی طرح معاملات صحیح نہ کرنے سے فساد پھیلتا ہے، غیبت سے فساد پھیلتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ نے یہ فرمایا اگر اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ایمان لے آئیں، اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، واتقوا، گناہوں سے بچیں، لکفرنا عنہم سیئاتہم، جتنے پہلے ان سے گناہ ہوئے سارے ہم ان کے معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، بے شک اسلام قبول کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کریں گے۔ یہ تو کافروں کے لیے حکم تھا، اسی طرح جو فاسق فاجر مسلمان ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، اس کے لیے بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے، اگر وہ ایمان لے، تقوی اختیار کر لے تو اللہ اسے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت بہتر فرما دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 66 میں یہ فرمایا اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل قائم کرتے اور جن کی طرف نازل کیے گئے رب کی طرف سے اسے قائم کرتے تو یہ اپنے اوپر اور نیچے سے کھاتے۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ تورات پر صحیح معنی میں عمل کرتے، انجیل پر صحیح معنی میں عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے نعمتوں کی مزید بارش فرما دیتے۔ لیکن جنہوں نے تورات کو قائم نہیں کیا، انجیل کو قائم نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتوں سے، برکات سے یہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ اوپر سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بر وقت بارشیں برساتے ان پر اور اچھے فیصلے بھیجتے، اور نیچے سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی فصلیں پیدا فرماتے اور ان کے ماتحتوں کو ان کا فرمانبردار بنا لیتے۔
یہی مسلمانوں سے وعدہ ہے۔ اگر مسلمان اللہ کی کتاب قرآن کریم کو قائم کریں، قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے سارے احکام پر عمل کریں، مسلمانوں کے عقائد بھی دین کے مطابق ہوں، عبادات بھی دین کے مطابق ہوں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات سب دین کے مطابق ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو قائم کر دیا ہے۔ تو اگر ایسا کریں گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اوپر نیچے سے انہیں پہنچیں گی۔ اطاعت و فرمانبرداری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں جو پورے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا منہم امت مقتصدہ، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت معتدل ہے، صحیح راستے پر قائم ہے۔ ان یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ لوگ اور مسلمان ہوئے تھے، اور عیسائیوں میں سے نجاشی بادشاہ حبشہ مسلمان ہوئے تھے، کچھ اور لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اکثر لوگ ان میں سے برے کام ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 میں یہ فرمایا کہ رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر احکام نازل ہوئے وہ آپ لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، یعنی کوئی حکم نہیں پہنچائیں گے، تو آپ اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہتے تھے کہ میں اللہ کے احکام لوگوں تک کیسے پہنچاؤں، تو لیکن آپ نے پہنچا دیے اللہ کے سارے احکام۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے لوگوں سے پوچھا، عرفات کے میدان میں صحابہ سے پوچھا، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ادیت و بلغت و نصحت، کہ آپ نے صرف پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے مکمل خیر خواہی ہمدردی ہم سے کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا کہ یہ میرے پیغامات حاضرین غائبین تک پہنچا دیں۔ تو اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو، تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام کو پڑھیں، سمجھیں اور آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ اکثر مسلمان اسی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف مال کمانے اور دولت میں ہی مصروف رہتے ہیں، دین کی فکر انہیں نہیں ہوتی۔ تو نبی کی فکر، نبی کا جذبہ، نبی کی تڑپ انہیں منتقل ہونی چاہیے کہ دین کیسے عام ہو، اور زندگی کے ہر شعبے کا دین عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ صرف ساری زندگی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات، معاشرت، اخلاقیات کو درست نہیں کرتے، یہ بھی دین قائم کرنا نہیں ہے۔ پورا دین تب قائم ہوگا جبکہ پورا دین پر ہم عمل کریں گے اور آگے پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرما دیں، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ فرمایا واللہ یعصمکم من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ نے فرما دیا کہ جی اب اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے، اب کوئی میرا پہرا نہ دے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شروع میں دین کی تبلیغ کا حکم نازل ہوا تو آپ بہت پریشان رہتے، چاروں طرف میرے مخالفین ہیں، میں دین کا پیغام کیسے پہنچاؤں، ہر طرف سے شدید مخالفت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان کافر قوم کو جو معاند اور ضدی ہو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 68 میں یہ فرمایا کہ اہل کتاب تم کسی راستے پر قائم نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف تم پر نازل ہو، تم اس سے قائم نہ کرو، اس وقت تم کسی راستے پر قائم نہیں ہو۔ اس سے مراد بھی یہ ہے کہ تورات میں اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، رسالت کو تسلیم کریں، جب تک تم اس پر عمل نہیں کرتے اس وقت تک تم کسی صحیح راستے پر قائم نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی صرف ایک بات پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے۔ اب یہودی اور عیسائی اللہ کی عبادت تو کرتے تھے اور کچھ پیروی تو کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اس میں سبق ہے ان مسلمانوں کے لیے جو دین کی صرف ایک دو بات پر عمل کرتے ہیں، مثلاً عبادت کرتے ہیں، حج عمرہ کر لیتے ہیں، تلاوت تسبیح کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور اپنی معاشرت دین کے مطابق نہیں بناتے، پھر سوچتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور کیوں نہیں ہوتی، زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ انہوں نے پورے دین کو قائم نہیں کیا ہوتا، تو پورے دین کو قائم کرنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، یہودی اور عیسائی اسے بھی قائم کریں اور اس پر ایمان لائیں، تو پھر اس کے بعد یہ کامل مومن بنیں گے۔ اگر ایمان نہ لائیں فلا تحسد القوم الکافرین، آپ کافروں کے بارے میں افسوس نہ کیجیے۔ اگلی آیت میں یہ 4 قوموں کا خطاب فرمایا، آیت نمبر 69 میں اہل ایمان، یہودی،
صابی نصارہ۔ اہل ایمان تو واضح ہیں، یعنی مسلمان یہودی واضح ہیں، نصارہ بھی واضح ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں کو کہتے ہیں اور نصارہ عیسی علیہ السلام کی امت کے لوگوں کو۔ صابی ایک غیر معروف فرقہ ہے، آج کل دنیا میں اس نام کا فرقہ موجود نہیں ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا پہلے یہ موجود تھا۔ یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، ستاروں اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ چیزیں ہر فرقے سے لی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص بھی صحیح معنی میں ایمانیات پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، بلکہ سب کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 70 میں یہ فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے تھے، پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ گے، انبیاء کی اطاعت کرو گے۔ رسولوں نے بھی بات سمجھائی، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر جن خواہشات کے خلاف تھے تو ان یہودیوں نے بعض انبیاء کو شہید کر دیا اور بعض کو جھٹلا دیا، جیسے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسی علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا۔ اور آیت نمبر 71 میں یہ فرمایا کہ یہودی اس وقت جب برائیاں کرتے تھے سوچتے تھے کہ ہم جتنی بھی برائیاں کر لیں کوئی نحوست، کوئی عذاب، کوئی پریشانی ہمیں نہیں آئے گی، چنانچہ یہ فہمو و سمو، اندھے بہرے ہو گئے یہ، اور انہوں نے ظلم و زیادتیاں کی، انبیاء کو شہید کیا، ظلم کیے، تو اللہ نے بخت نصر پر ان کو مسلط فرمایا اور بخت نصر نے ان کو قید کیا اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا، پھر ان کو بابل لے گیا۔ پھر ایک ایرانی اور یہ فارس کے بادشاہوں نے ان کو یہ علاقے واپس کرائے، ان کو رہائی دلائی، ثم تاب اللہ علیہم، مطلب یہی ہے کہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی، لیکن پھر اندھے بہرے ہو گئے اور انہوں نے عیسی علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔